آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کو وفات دے دی فرشتوں نے، ظالمی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا تھا، قالوا فیم کنتم، تو فرشتوں نے روح قبض کرتے وقت پوچھا کہ تم کس حالت میں تھے؟ قالوا فیم کنتم، تم کس حال میں تھے؟ قالوا، تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں بہت کمزور تھے، مستضعفین، ہم بے بس تھے، کمزور تھے۔ قالوا، تو فرشتوں نے جواباً کہا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، البتہ وہ بے بس مرد اور عورتیں، والولدان، اور بچے، وہ اس انجام سے مستثنی ہے۔ یعنی جو جہنم والا انجام بیان کیا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے اس حکم سے، اس انجام سے مستثنی ہے۔ لا یستطیعون حیلہ، جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے۔ ولا یہتدون سبیلا، اور فرمایا کہ نہ ہی وہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے تھے۔ فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، عسى اللہ ان یعفو عنہم، امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور وہ آدمی جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما، تو وہ زمین کے اندر پائے گا بہت جگہ، زمین کے اندر وہ بہت جگہ پائے گا، یعنی اس کو ٹھکانہ مل جائے گا۔ کثیرا وسع، اور وہ وسعت پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور جو آدمی اپنے گھر سے نکلے، خرج یخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، من بیتہ، بیت گھر کو کہا جاتا ہے، جو اپنے گھر سے نکلے، مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی غرض سے، ہجرت کے لیے، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ جائے، یعنی درمیان میں، راستے میں اسے موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تحقیق اللہ کے پاس اس کا اجر طے ہو چکا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر طے ہو چکا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والے اور بہت مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے فضائل بیان فرمائے، اور معزز سامعین، جس طرح جہاد بعض صورتوں میں فرض کفایہ سے اوپر والے درجے، یعنی فرض عین کے درجے میں چلا جاتا ہے، اور فرض عین جہاد کب ہوتا ہے؟ جب کوئی کافر وہ مسلمانوں کی سلطنت پر، ان کے ملک پر حملہ آور ہو جاتا ہے، بات سمجھیں؟ تو جب کفار حملہ کر دیں تو یہاں پر رہنے والے تمام باسیوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور یہ فرضیت کا اعلان عام نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو حکمران ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، وہ فرضیت کا اعلان کرتا ہے۔ اب جس طرح جہاد، وہ میں نے عرض کیا کہ فرض کفایہ سے جب فرض عین کے درجے میں چلا جائے تو ہر ایک پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور جو اس سے کوتاہی کرتا ہے، جو ٹال مٹول کرتا ہے، تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، اب یہاں پہ اللہ نے ہجرت کو بیان فرمایا کہ ہجرت بھی بسا اوقات فرض ہو جاتی ہے، اور یہ ہوئی بھی ہے، ہجرت ایک دفعہ فرض ہوئی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ اچھا، اب پہلے تو یہ سمجھیے کہ ہجرت فرض کیوں ہوتی ہے؟ جہاد کا تو ہم نے پڑھا نا، سن لیا
کہ جب کفار حملہ آور ہو جائیں اور امیر المؤمنین وہ جہاد کی فرضیت کا اعلان کر دے تو اب مرد و زن تمام پر جو ہے وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اب ہجرت کیسے فرض ہوتی؟ معزز سامعین اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اگر کسی جگہ پہ مسلمانوں کا جینا کفار دو بھر کر دیں، اتنا تنگ کریں کہ شعار اسلام پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، تو اب وہاں سے کوچ کر جانا فرض ہو جاتا ہے۔ وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ منتقل ہو جانا کہ جہاں پر شعار اسلام پر جو ہے وہ عمل درآمد آسان ہو جائے۔ شعار اسلام کنہیں کہا جاتا ہے بھائی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ وغیرہ، اذان، جماعت، یہ شعائر اسلام ہے۔ تو اگر ان پر عمل ممکن نہ رہے تو ہجرت کیا ہو جاتی ہے؟ ہجرت فرض ہو جاتی۔ اب معزز سامعین، ہجرت کا جو معاملہ ہے یہ بہت کٹھن معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ دیکھیں بھائی کہ گھر بار بھی چھوڑنا ہوتا ہے، کاروبار بھی چھوڑنا ہوتا ہے، رشتہ دار، مال، اسباب، جائیداد، سب کچھ وہیں رہ جاتا ہے۔ ایک صرف اللہ کی خاطر اور دین پر عمل درآمد کرنے کے لیے، دین کی فرما برداری یعنی دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انسان یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان شان الہجرت لشدید، کہ بے شک ہجرت کا جو معاملہ ہے یہ بہت سخت ہے، یہ بہت کٹھن معاملہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلے دور میں ہجرت فرض بھی ہوئی جب مکہ المکرمہ کے اندر قریش مکہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر زندگی تنگ کر دی اور ان پر معزز سامعین جینا ان کے لیے دو بھر کر دیا گیا۔ اذان، نماز، اس طرح کی کسی چیز کو انجام دینا ان کے لیے وہاں پہ ممکن نہ رہا۔ تو 5 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ 11 مرد اور 4 عورتیں، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد دوسری ہجرت پھر حبشہ کی طرف ہوئی ہے۔ اس وقت بھی ایک بڑی جماعت نے ہجرت کی۔ تو پھر بالآخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ المنورہ میں 13 سال مکہ المکرمہ میں گزارنے کے بعد ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ جو ہجرت تھی یہ تمام صحابہ پر فرض تھی، بلکہ ایمان کی قبولیت کے لیے ہجرت کو شرط قرار دے دیا تھا کہ ایمان اسی کا قابل قبول ہوگا جو ہجرت کرے گا، اور جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا ایمان ہی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس لیے کہ ہجرت فرض تھی، اور اگر فرض سے کوئی کوتاہی کرتا ہے تو معزز سامعین وہ مجرم اور مستحق کے سزاوار ہو جاتا ہے۔ اتنی بات تو آپ سمجھتے ہیں، اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو وہ مستحق کے عذاب ہوتا یا نہیں ہوتا؟ عند اللہ وہ مجرم ٹھہرتا یا نہیں ٹھہرتا؟ اسی طرح معزز سامعین جب ہجرت فرض ہو گئی تھی تو اس وقت گویا کہ وہ اپنے اسلام میں پورے طریقے سے کامل نہ رہے، ان کا اسلام مکمل نہ رہا، اس لیے کہ وہاں پہ ہجرت اسلام کے ساتھ شرط تھی۔ اسلام قبول ہی تب ہوگا جب ہجرت کی جائے گی۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں بھائی، اس میں حکمتیں تھیں کہ ایک حکمت تو یہ تھی کہ مسلمان ایسی جگہ سے چلے جائیں جہاں پہ شعائر اسلام پر عمل ممکن ہے، جہاں پہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، جہاں پہ اذان نہیں دے سکتے، جماعت نہیں کروا سکتے، جمعیت قائم نہیں کر سکتے، مرکزیت قائم نہیں کر سکتے، اپنی طاقت کو جمع نہیں کر سکتے، اپنی قوت جمع نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ رہنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، ایک حکمت تو یہ تھی کہ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر اپنے شعائر اسلام پر عمل تو ممکن ہو نا، نماز تو کھل کے پڑھ سکیں، اذانیں تو دے سکیں، جماعت تو کروا سکیں، روزہ باقی جو احکام ہیں ان پہ کھل کے عمل کر سکیں۔ پہلی حکمت یہ تھی۔ دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ اب ساری زندگی ہمیشہ اسلام دب کر تو نہیں رہے گا نا، اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام تو تمام ادیان کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام جو ہے غلبے کے لیے آیا ہے، اور یہ غلبہ تب تک ممکن نہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ مسلمان چلے جائیں جہاں پہ اپنا مرکز قائم کر سکیں،
اپنی طاقت کو جمع کر سکیں، اپنی قوت کو جمع کر سکیں، اور معزز سامعین یہ مکہ سے نکل کر ہی کہیں جمع ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جانے کا حکم دے دیا۔ اب معزز سامعین ذرا سمجھیے، وہ لوگ جنہوں نے طاقت اور استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کی اور جان بوجھ کر انہوں نے ہجرت کو ٹالتے رہے اور پھر اسی حالت میں ان کی موت آ گئی، تو قرآن نے ان کی مذمت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کا عذاب بیان کیا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اور اس میں سے چند لوگوں کو استثناء دے دیا، یعنی ایسے مرد جو بے بس تھے، جو کیا تھے؟ ہجرت کرنے سے بے بس تھے، یا ایسے لوگ جو معذور تھے، بہت ضعیف تھے، بہت کمزور تھے، جن کے پاس زیادہ راہ ہی نہیں تھا، جن کو راستہ معلوم نہیں تھا، کوئی ان کی رہنمائی اور راہبری کرنے والا نہیں تھا، یا مسلمانوں کے جو بچے تھے یا جو ان کی عورتیں تھیں جو سفر نہیں کر سکتی تھیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ اس مذمت سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کے لیے یہ سزا ان کے لیے نہیں، بلکہ سزا صرف انہی کے لیے ہے جنہوں نے استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کی ہے۔ اچھا، اب معزز سامعین کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ہجرت کی اور دوران سفر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا دوران ہجرت انتقال ہو گیا، اللہ نے ان کے لیے اجر طے کر دیا، ان کو مہاجرین کے برابر ہی اجر ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بات سمجھیں؟ اور معزز سامعین وہ لوگ جو اسی حالت میں مرے ہیں، یعنی انہوں نے ہجرت نہیں کی، جان بوجھ کے ہجرت نہیں کی، تو جب فرشتوں نے ان کی روح قبض کی تو فرشتوں نے پھر ان سے پوچھا کہ تم نے تو اسلام قبول کیا تھا، پھر تم مکہ میں کیوں، تم جو ہے وہ مدینہ میں کیوں نہیں گئے، ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم تو بہت کمزور تھے۔ تو فرشتوں نے ان کو جواب دیا کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی، اگر یہاں بے بس تھے، یہاں پہ عبادات نہیں کر سکتے تھے تو یہاں سے چلے کیوں نہیں گئے؟ بات سمجھے نا جی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب ذرا دیکھیے، ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتوں نے موت دی، فرشتوں نے یعنی روح قبض کرنے کے لیے تو فرشتے ہی آتے ہیں نا، موت اور حیاتی دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ظاہری طور پہ اسباب کے درجے میں روح قبض کون کرنے آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے موت کی نسبت ہی ان کی طرف کر دی جنہوں نے روح قبض کی، یعنی روح قبض کرنے والے جب فرشتے آئے تو ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم یہ بھائی قرآن کی ایک اصطلاح ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنا، یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے جو گناہ گاروں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جو گناہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے دراصل وہ اپنی جان پر خود ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے فرمایا ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا تھا۔ قالوا فیم کنتم، تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم کس حالت میں تھے، تم کس حالت میں تھے؟ تو قالوا، انہوں نے جواب دیا، کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم تو زمین میں بے بس کر دیے گئے تھے، بہت کمزور کر دیے گئے تھے۔ تو فرشتوں نے آگے جواب میں کہا، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں کہیں ہجرت کر کے کیوں نہیں چلے گئے؟ فاولئک مأواہم النار، اب قرآن کہتا ہے جنہوں نے جان بوجھ کے ہجرت نہیں کی، اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اچھا بھئی، ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے جو جہنم میں ٹھکانہ مل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہجرت کیا تھی؟ فرض تھی۔ ہجرت کیا تھی؟ تو گویا کہ انہوں نے فرض کی ادائیگی کے اندر جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیا، بات سمجھے نا جی؟ اس سے جو ہے وہ فرض کو ادا نہیں کیا، اور یہ ہم بھی سمجھتے ہیں اگر فرض کو ادا نہ کیا جائے، جان بوجھ کے ٹال مٹول سے کام لیا جائے، اس کو لٹکا دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، تو تارک فرض جو ہوتا ہے وہ مستحق کے عذاب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مستحق کے عذاب۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے معاف کر دے ایک الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو تارک فرض ہوگا وہ مستحق کے عذاب ہوگا، بات سمجھے نا جی؟ تو فرمایا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وساعت مصیرہ، جو کہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے، نہایت برا انجام ہے۔ تو الا المستضعفین من الرجال،
لیکن وہ مرد جو بے بس کر دیے گئے تھے، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، لا یستطیعون حیلہ جو کوئی استطاعت نہیں رکھتے، کوئی ہیلہ اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی کوئی وہ راستہ پا سکتے تھے، تو گویا کہ وہ اس حکم سے کیا ہیں؟ مستثنیٰ ہے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ بات سمجھے نہیں؟ جہنم میں صرف وہی جائیں گے جنہوں نے جان بوجھ کے ہجرت نہیں کی۔ اور فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ ان کو کیا کر دیں گے؟ ان کو معاف، یعنی جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی لیکن عذر کی وجہ سے، جو معذور تھے، ان کو اللہ معاف فرما دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بھئی اب کچھ ہجرت کی برکتیں بھی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ اللہ کے لیے اپنا گھر بار، اپنی زمینیں جائیدادیں، اپنا کاروبار، اپنے عزیز رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں، تو اب اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اب وہ بتائے کہ جو انعامات اور جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ظاہری اسبابی درجے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ بھئی دو نعمتوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے ہجرت کی غرض سے نکلتے ہیں، تو فرمایا کہ یجد فی الارض مراغما، وہ زمین کے اندر ٹھکانہ پائیں گے۔ زمین میں کیا ہوگا ان کو؟ ٹھکانہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کو رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وسعہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر برکتیں پیدا فرمائیں گے۔ بات سمجھے نا جی؟ اب معزز سامعین، اب یہاں سے بہت سے مفسرین نے کہا کہ اس ہجرت سے کئی ہجرتیں مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہجرت فرض ہو جائے تو وہاں سے تو بہرحال نکلنا ضروری ہو جاتا ہے، اور صحابہ کو اللہ نے یہ برکتیں پھر عطا کی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کہا جاتا ہے کہ جو انصار تھے، یہ معزز سامعین، انصار صحابہ یہ زمیندار ہی رہے، لیکن جو مہاجرین تھے انہوں نے آ کے یہاں پہ تجارتیں کی ہیں، اور جنہوں نے تجارت کی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا مال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کیسے نچھاور کیا؟ کمایا تو دیا نا۔ اسی طرح معزز سامعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اتنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان کے مال دینے کی وجہ سے 3 دفعہ ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ اب انہوں نے کمایا تو دیا نا، کمایا کیسے؟ اللہ نے عطا کیا۔ بھائی ہجرت کی تھی، اس کی برکت سے اللہ نے نوازا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کی، اللہ نے اس کی برکت سے نوازا۔ بات سمجھے نا جی؟ تو جنہوں نے ہجرت کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں ٹھکانہ بھی عطا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے اندر برکتیں بھی دیں۔ اور دوسری ہجرت کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر جائے، بھی گناہوں کی زندگی سے کنارہ کش ہو جائے۔ اور تیسری ہجرت کیا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ گناہ گاری کی زندگی کے اندر انسان گھرا ہوا ہے، گناہوں سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، اب اس کو چاہیے کہ یہ یہاں سے چلا جائے۔ بات سمجھے نا جی؟ ایسا کاروبار اور ایسی نوکری جو حرام کا سبب بننے والی ہے وہ چھوڑ دے، اس سے ہجرت کر جائے کسی دوسرے کاروبار کی طرف۔ تو یہ ساری کی ساری ہجرتیں بھی اس سے مراد ہیں، لیکن پہلے درجے کی ہجرت کیا ہے کہ اللہ کی خاطر انسان اپنا گھر بار چھوڑے، لیکن یہ کب؟ جب شعائر اسلام پر عمل کیا ہو؟ مشکل ہو جائے۔ بات سمجھیں؟ اب ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ انڈیا سے، بھارت سے، ہندوستان سے پاکستان کے اندر آ کے ہجرت کی ہے، تو وہ ہجرت یہاں پہ کوئی زمینیں لینے کے لیے تو نہیں کی نا، وہ تو صرف لا الہ الا اللہ کے سائے میں رہنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کھل کے کرنے کی وجہ، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ ہندو راج ہوگا، ہندوازم ہوگا، قوانین ان کے چلیں گے، عدالتیں ان کی ہوں گی، ٹھیک ہے، نظام ان کا ہوگا، تو ہمارے لیے یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، ہماری نسلوں کا مستقبل یہاں پہ تباہ ہو جائے گا۔ تو نسلوں کو محفوظ کرنے کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پہ ہجرت کی ہے۔
بات سمجھے نا جی؟ تو اس ہجرت پہ اللہ نے ان کو کیا کچھ نہیں دیا ہوگا، بات سمجھے؟ اور اس راستے میں پھر جو قربان ہو گئے، اب ان کا آگے ذکر ہے۔ اب دیکھیے فرمایا کہ دو چیزیں تو یہ مل گئی نا، ایک ان کو ٹھکانہ بہترین ملے گا، اور دوسرا رزق میں اللہ تعالیٰ وسعتیں اور برکتیں پیدا فرمائیں گے۔ کس وجہ سے؟ ہجرت کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو آدمی نکلا اپنے گھر سے ہجرت کی غرض سے إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، لیکن پھر راستے میں اسے موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو تحقیق اللہ نے اس کے لیے اجر طے کر دیا ہے۔ تو کتنے ہی مہاجر تھے بھائی ہمارے آباء و اجداد میں سے جو راستے میں ہی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو کوئی بھی اجر اور ثواب سے محروم نہیں ہوگا، بات سمجھیں؟ اصل میں یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی نا، اس کا ایک شان نزول پس منظر ہے کہ ایک صحابی تھے، بہت ضعیف، بہت کمزور تھے، تو انہوں نے جب ہجرت فرض ہوئی تو اپنی بچوں سے، اپنی اولاد سے کہا کہ میں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے۔ بچوں نے لاکھ سمجھایا، بہت جو ہے وہ کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سفر کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو بہرحال بہت سمجھا، لیکن انہوں نے کہا بس مجھے آپ لے جائیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اٹھایا کندھوں پر اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ ابھی مکہ سے کچھ ہی مقام پہ، مقام تنعم پہ پہنچے تھے تو وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا، وہیں پہ اللہ کو پیار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ ہوتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کی غرض سے، اور ہجرت کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور پھر موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ نے طے کر دیا ہے، یعنی وہ اجر سے محروم نہیں ہوگا۔ اچھا بھئی یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ دو موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اسی ایک آیت کے اندر، یہی جو آیت نمبر 100 ہے، 99، اس کو ذرا دیکھیے، آیت نمبر 100 میں بلکہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے؟ اب وقف کے بعد دیکھیے پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی ان دونوں آیت کے اس ایک آیت کے دو حصوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو ہجرت کرے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، یا جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، بات سمجھیں؟ تو معلوم ہوا کہ دنیاوی غرض سے بھی لوگ ہجرت کریں گے، اس پہ ہی اجر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پہ ہمارے نوجوان یورپ میں جاتے نہیں جاتے، دبئی، سعودیہ، پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں، تو وہ کس لیے جاتے ہیں؟ دنیا کے لیے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی؟ اسباب رزق اختیار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ گو جانا برا نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ برا ہے، بات سمجھیں؟ لیکن یہ ہجرت اور ہے اور وہ ہجرت، اور اگر یہ ہجرت آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس سے آپ بہت تشفی سے سمجھ جائیں۔ وہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر آگے فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو آدمی ہجرت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف سمجھی جائے گی۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جو ہجرت کرے گا دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے کہ جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے، بات سمجھے نا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ فرما دیا نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت وہی سمجھی جائے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہجرت کی ہوگی، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا جو ہے وہ کسی اور دنیاوی غرض کے لیے، تو بہرحال یہ ہجرت اور ہے، اور اللہ اور رسول کی خاطر جو ہجرت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ اور ہوتی ہے، بات سمجھے نا جی؟ ہاں، تو آج کے دور کے اندر بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم تو خود یہاں کے مہاجر ہیں، وہاں سے قلعے والے سے اٹھ کے 2001 میں یہاں پہ آئے، تو الحمدللہ اللہ نے رہنے کے لیے جگہ بھی دی، اللہ تعالیٰ نے وسعتیں بھی عطا فرمائی۔ تو اس آیت کا مصداق تو جو ہے وہ اس جیسے طالب علم بھی آپ کے سامنے بیٹھے، اور آپ دیکھ لیں جہاں بھی جو ہجرت جو ہے وہ دین کی خاطر کرتا ہے اللہ اس کو ضرور رنگ لگاتے ہیں، بات سمجھے نا جی؟ اس بات کا اور یہ قرآن کہہ رہا ہے
یہ قرآن کہہ رہا ہے. میں کبھی بھی اپنی آپ کو مثال نہ دیتا اگر میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانا میرا مقصد نہ ہوتا. بات سمجھے نا جی؟ تو یہ ساری کی ساری برکتیں اور قرآن کا ایک ایک لفظ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. بات سمجھے نا جی؟ تو بہرحال دیکھیے اب ذرا فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کی غرض سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ثم يدركه الموت، اور پھر اسے موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو تحقیق اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر طے ہو چکا ہے. اور فرما وکان اللہ غفور الرحیم، اور بلا شبہ اللہ تعالی بہت بخشنے والے اور بہت ہی مہربان ہے.